حسنت جمیع خصالہ، کوئی خوبی ان سے نہ بچی سکی، حسنت جمیع خصالہ، ہے درود پڑھنے کی جا یہی، صلو علیہ وآلہ۔ اپنے اللہ کا سب سے بڑا احسان بند کرے، اپنے اللہ کا سب سے بڑا احسان بند کرے، آ گئے ختم رسول، رحمت یزدان بند کرے، آ گئے ختم رسول، رحمت یزدان بند کرے، آ گئی سامنے آنکھوں کے خدا کی صورت، آ گئی سامنے آنکھوں کے خدا کی صورت، آئے سرکار جو اللہ کی برہان بند کرے، آئے سرکار جو اللہ کی برہان بند کرے، آدمیت کو نہ ملتا کبھی منزل کا سراغ، آدمیت کو نہ ملتا کبھی منزل کا سراغ، آپ آتے نا اگر صورت انسان بند کرے، آپ آتے نا اگر صورت انسان بند کرے، دل کے پس مردہ چمن میں کبھی آتی نہ بہار، دل کے پس مردہ چمن میں کبھی آتی نہ بہار، وہ برس دینا اگر ابر بہاران بند کرے، وہ برس دینا اگر ابر بہاران بند کرے، آ گئے ختم رسول، رحمت یزدان بند کرے، دل بیمار مبارک تیرے درمان کے لیے، دل بیمار مبارک تیرے درمان کے لیے، آ گیا کوئی دوائے غم سیاہ بند کرے، آ گیا کوئی دوائے غم سیاہ بند کرے، حسن تنزیہ کا وہ جلوے اول اعظم، حسن
سے بڑا احسان بندے کرے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضاء کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، اور عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، میرے سرکار کو بے پردہ سیانت بخشی، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے،
دل گریا کتا اور نظر سوئے مدینہ آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے تو وہ محبوب ہے جس کو بنا کرے خود خدا کہتے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ بارگاہ الہی میں جمع ہیں، دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو عبادتوں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل شرف قبولیت عطا فرما۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، ہفتہ واری نورانی اجتماع جس میں آپ مختلف عنوانات پر خطابات سماعت کرتے رہتے اور ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج کی ہماری اس نشست کا عنوان فضائل درود و سلام رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اپنے مقررہ وقت میں اس پر کہنے اور سننے کی ہم سعادتیں حاصل کریں گے کہ خطبہ مسنونہ میں جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے، اللہ رب العزت اس آیت پاک میں اصل میں اس آیت پاک کے دو حصے، پہلے حصے میں اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس کا ذکر فرمایا۔
اور دوسرے حصے آیت میں ایمان والوں کو حکم فرمایا گیا کہ اے ایمان والوں، تم بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ رب العزت درود و سلام بھیجنے کا ہمیں حکم بھی فرماتا تو ہم پر لازم تھا کہ ہم آقا علیہ السلام پر درود و سلام بھیجیں، لیکن اللہ رب العزت نے آیت پاک جب نازل فرمائی تو پہلے حصے آیت میں اس بات کا اعلان فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب کی خبریں دینے والے نبی پر درود بھیجتے۔ اب اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے، فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے، یہ الگ بات رہی کہ اللہ کا درود بھیجنا نبی پاک علیہ السلام پر رحمتوں کا نزول فرمانا، فرشتوں کا درود بھیجنا آقا علیہ السلام کے لیے سوغات رحمت لانا، اور ایمان والوں کے حکم ہے کہ تم بھی درود و سلام کے نذرانے پیش کرو، درود پڑھو، سلام پڑھو۔ جب سلام کی بات آئی تو تاکید سے فرمایا کہ وسلموا تسلیما، تم کثرت کے ساتھ سلام کے نذرانے پیش کیا کرو۔ حاضرین کرام، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے حصے آیت میں اپنا اور فرشتوں کا ذکر فرمایا، دوسرے حصے آیت میں صحابہ اہل ایمان کا ذکر فرمایا۔ اس ترتیب کے ذریعے اللہ رب العزت ایمان والوں کو بڑی اہم بات سمجھانا چاہتا، اور وہ بات یہ ہے کہ جو درود و سلام کے بھیجنے کا سلسلہ یہ کوئی نیا شروع ہوا سلسلہ نہیں ہے، یہ بڑا قدیم اور زمانے قدیم سے چلا آ رہا سلسلہ، لیکن آج کچھ لوگوں کی کوششیں ہیں کہ اس سلسلے کو ختم کر دیا جائے، اس سلسلے کو روک دیا جائے، اور وہ اپنی دانست میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی مسجد سے درود و سلام کی محفلوں کو روک دیا تو سلسلے درود و سلام ختم ہو جائے گا۔ ہم کسی بستی سے، کسی محلے سے، کسی تنظیم سے، کسی ادارے سے اگر درود و سلام کی محفل کو، مجلس کو روک دیں تو سلسلے درود و سلام ختم ہو جائے گا۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ، وہ جانتا ہے، اور اس نے اسی جواب کے لیے اس ترتیب کے ساتھ آیت پاک کو نازل فرمایا۔ آخر میں ایمان والوں کو حکم ہوا کہ ایمان والوں تم درود و سلام بھیجا کرو، تو معلوم ہوا کہ مخاطبت ایمان والوں سے ہے، اور ایمان والے حکم الہی کے پابند ہیں، تو جب تک ایمان والے رہیں گے حکم الہی کی تعمیل ہوتی رہے گی۔ جب تک روئے زمین پر ایک بھی ایمان والا رہے حکم الہی کی تعمیل میں درود و سلام جاری رہے گا۔ لیکن کیا اچھا یہ ایمان والے رہیں گے کب تک؟ جب تک دنیا رہے گی تب تک ایمان والے رہیں گے۔ ایمان والوں سے دنیا خالی ہو گئی تبھی قیامت برپا ہو گئی۔ اچھا تو کیا جب تک دنیا رہے گی تب تک رسول پاک پر درود و سلام بھیجے جائیں گے؟ دنیا کے رہنے تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ کیا دنیا ختم ہو جانے کے بعد، قیامت کے قائم ہو جانے کے بعد کیا یہ سلسلے درود و سلام بھی ختم ہو جائے گا؟ علماء ربانیین نے جواب دیا کہ دنیا ختم ہوگی، اہل ایمان ختم ہو جائے گی، لیکن درود و سلام اب بھی باقی رہے گا، اب بھی درود و سلام باقی۔ ایمان والوں سے کہا گیا تھا کہ
ایمان والے ختم ہو گئے، ایمان والے درود و سلام بھیجا کرتے تھے، یہ ختم ہو گئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آیت پاک میں یہ بھی فرمایا ہے کہ فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، فرشتے باقی ہیں، اور فرشتے باقی ہیں مطلب درود و سلام باقی ہے۔ جب تک فرشتے باقی تب تک درود و سلام باقی۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم مجلسوں سے درود و سلام ختم کر دیں تو درود و سلام کی محفلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ آیتیں درود و سلام بتاتی ہے کہ تمہارا سمجھنا غفلت کا ہے، تمہاری یہ سمجھ ناسمجھی کی ہے۔ ایمان والوں کے رہتے تب تک درود و سلام کی محفلیں ختم نہیں ہوں گی۔ ارے ایمان والے تو دور، ایمان والے ختم ہو جائیں گے تب بھی درود و سلام باقی رہے گا۔ جماعتیں فرشتوں کی درود و سلام کی نذرانے پیش کرتے ہوں گے۔ یہ دنیا بننے سے پہلے سے کام کر رہے ہیں تو دنیا ختم ہونے کے بعد بھی کریں گے۔ محدث نگر سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالی نے نقل فرمایا، معراج شریف میں آقا علیہ السلام عرش کی بلندیوں پر تشریف لے گئے، آسمان اول پر پہنچے، جبریل امین نے دستک دی۔ اور پورا واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، آسمان اول کے فرشتے سے ملاقات ہوئی، اس نے آقا علیہ السلام کا استقبال کیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ فرشتہ اکیلا نہیں ہے، 70,000 فرشتوں کے ساتھ استقبال کرتا، 70,000 فرشتے ساتھ، اور ان 70,000 فرشتوں کا یہ سردار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے پوچھ لیا کہ تمہارا یہاں پر قیام کب سے ہے، اور جب سے کھڑے ہوئے ہو تب سے لے کر ابھی تک تمہارا عمل کیا؟ دو سوال فرمائے کہ کب سے کھڑے ہو اور جب سے کھڑے ہو تب سے لے کر ابھی تک عمل کیا؟ اس فرشتے نے عرض کی، حضور دنیا بننے سے یعنی زمین بننے سے 40,000 سال پہلے سے کھڑا ہو، 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ کھڑا ہو۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ اتنے عرصے سے اتنی بڑی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو، یہ بتاؤ کہ تمہارا اس یہاں کھڑے ہوئے عمل کیا ہے؟ تم کس عمل کے پابند ہو، کس کام کو انجام دیتے ہو؟ قربان جائے اس آسمان اول کے فرشتے کے جواب پر عرضگزار ہوتا ہے کہ حضور 40,000 سال پہلے سے 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ کھڑا ہوں، اور تب سے لے کر ابھی تک میرا عمل یہی ہے کہ میں آپ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوں، آپ پر درود و سلام بھیجنا ہی میرا کام، اور رب نے مجھے یہی ذمہ داری دے کر ٹھہرائی کہ وہ عرش کی بلندیوں پر جب آپ کو یاد فرمائے گا تو اسی راستے آپ کو یاد فرمائے گا، اور آپ کا مجھے استقبال کرنا۔ ابھی زمین پھیلائی نہیں گئی تب سے فرشتے کا عمل جاری ہے، جماعت کے فرشتوں سے یہ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جب دنیا بننے سے پہلے یعنی زمین کو پھیلانے سے پہلے سے اس کام کو انجام دے رہے ہیں، تو اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب جو سمجھتے ہیں کہ یہ محفلیں ہماری کوششوں سے ختم ہو سکتی ہیں، ان کو جان لینا چاہیے کہ یہ دن ان کی قوت برداشت کے اور اپنے اختیار کی قوت سے باہر ہے۔ فرشتے باقی، درود و سلام کی محفلیں باقی ہیں، لیکن فرشتوں کو بھی کبھی کبھی تو ختم ہونا۔ اللہ رب العزت اسرافیل علیہ السلام سے مخاطب ہوگا، پوچھے گا اسرافیل کون بچے؟ عرض کریں گے کہ مولا سب دنیا ختم ہو چکی ہے، تمام اہل زمین ختم ہو گئے۔
رب فرمائے گا کہ فرشتوں پر بھی موت طاری کر دی جائے، فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، موت طاری کر دی جائے، ہر چیز کو فنا ہوگا۔ اللہ رب العزت پوچھے گا کہ اے اسرافیل اب کون بچے؟ عرض کریں گے مولا میں بچا ہوں اور تیری ہمیشہ رہنے والی ذات بچی۔ اللہ رب العزت کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام پر بھی موت طاری کر دی جا رہی۔ کیا فرشتے ختم ہو گئے؟ اب بھی درود و سلام ختم ہو گیا؟ آیت کہہ رہی ہے کہ نہیں، ایمان والوں کو حکم تھا، ایمان والوں کے رہنے تک درود و سلام تھا۔ ایمان والے ختم ہوئے، درود و سلام کی آیت میں فرشتوں کا ذکر تھا، فرشتوں کے ذریعے درود و سلام جاری رہا۔ اب فرشتے بھی ختم ہو گئے، کیا درود و سلام ختم ہو جائے گا؟ آیت درود و سلام کہتی ہے کہ اگر تم نے درود و سلام کا ختم ہونا سمجھ لیا ہے تو یہ تمہاری جہالت ہوگی، تم نے دراصل مجھے پڑھا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے ایمان والوں کو حکم دیا جب تک ایمان والے باقی تب تک درود و سلام باقی، فرشتوں کا عمل بتایا جب تک فرشتے باقی تب تک درود و سلام باقی، اور پروردگار عالم نے اس عمل میں اپنا بھی ذکر فرمایا ہے۔ گویا رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمام کائنات ختم ہو جائے، لوگوں ذکر مصطفیٰ کو فنا ہونا نہیں ہے، ذکر مصطفیٰ ہمیشہ باقی ہے، درود و سلام ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہم عرض کریں مولا سب ختم ہو گئے، اب کون بچا جو درود و سلام کرے؟ اب کون بچا جو ذکر مصطفیٰ چلائے؟ پروردگار عالم کا جواب ہوگا سب ختم ہونے والے ہیں، ختم ہو جائیں گے، ختم ہو گئے، لیکن سنو میں باقی رہنے والا ہوں، اور جب تک میں باقی میرے ذریعے مصطفیٰ کا ذکر باقی، درود و سلام کی محفلیں باقی۔ اللہ رب العزت نے کسی اور عمل میں اپنا ذکر نہیں فرمایا، درود و سلام کا ذکر فرمایا تو کہا کہ بے شک میں درود بھیجتا ہوں۔ وہ رب اپنی شان سے درود اور رحمت نازل فرماتا ہے اپنے آقا پر، لیکن یہ سلسلہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور کمال دیکھیں نا، آیت مبارکہ پر ہی غور فرمایا، اللہ رب العزت نے پہلے حصے آیت کی اختتام پر آقا علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو لفظ نبی استعمال فرمایا۔ نبی کے معنی ہوتے ہی غیب کی خبریں دینے والا۔ آج ہم بھی درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم ہندوستان میں وہ مدینے میں، کیا ان کو خبر ہوتی ہے؟ کیا وہ سنتے ہیں؟ کیا ان کو پتا چلتا ہے؟ تم ہندوستان میں رہ کر یا نبی سلام علیکہ کہتے ہو، وہ مدینے میں رہتے، بڑی دوری ہے، بڑی مسافت ہے، کیا انہیں خبر ہوتی ہے؟ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آیت پاک کو غور سے پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی الرسول، رسول پر درود بھیجتے نہیں فرمایا، یصلون علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے نہیں فرمایا، یصلون علی النبی، غیب کی خبریں دینے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ مولا تو نے یہاں لفظ نبی کو استعمال فرمایا، نبی تو تیرے اور بھی ہیں، اب یہاں پر یہ لفظ الف لام کے ذریعے خاص کر لیا گیا، اس سے مراد نبی پاک کے اسلامی کی ذات۔ تو نے رسول کا استعمال نہیں فرمایا، کوئی اور صفت کا استعمال نہیں فرمایا، نام مصطفیٰ کا ذکر نہیں فرمایا کہ یصلون علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے نہیں فرمایا، یصلون علی النبی، غیب کی خبریں دینے والے نبی پر درود بھیجتے۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا کہ لوگوں فرشتے آسمانی مخلوق ہیں، سب کو نظر نہیں آتے، یہ غائب ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت تو غائب الغیوب ہے، کسی نے نہیں دیکھا سوائے آقا علیہ السلام کے۔ کوئی عالم کو دیکھنے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا سوائے
خدائے مصطفیٰ کی، فرشتے غائب کی مخلوق، آسمانی مخلوق، اور اللہ رب العزت خود غائب الغیوب، اور اللہ رب العزت نے اللہ اور اس کے فرشتوں کے درود بھیجنے کے ساتھ یہ فرمایا کہ لوگوں، اللہ اور اس کے فرشتے غیب کی خبریں سنانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ مطلب یہ کہ رب بتانا چاہتا ہے کہ فرشتے غائب ہیں، اللہ غائب الغیوب ہے، لیکن تمہارا جو نبی ہے وہ فرشتوں کا درود بھیجنا بھی جانتا ہے اور اس پروردگار کی رحمتیں نازل کرنا بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ غیب کی خبریں رکھنے والے نبی ہیں، ان سے کوئی پوشیدہ نہیں ہوتا۔ جو تمہارے سے غائب ہیں یہ ان کی بھی خبریں رکھتے ہیں، تو جو غائب الغیوب کی خبریں رکھتا ہو، وہ نبی جو غائب الغیوب کی رحمتیں نازل کرنا جانتا ہو، جو نبی فرش زمین پر رہ کر عرش بری پر سے رب کی درود بھیجنے کو جانتا ہو، وہ حجاز مقدس میں رہ کر اے ہندوستان میں رہنے اور بسنے والے غلاموں، تمہارے یا نبی سلام علیکہ کو جان لے تو اس میں تعجب کیا ہے؟ فرش زمین پر رہ کر عرش کی خبریں رکھنے والا نبی زمین کی مسافتوں کو مٹا کر تمہارا درود و سلام سنتا ہے، تو یہ عقیدہ کون سا غلط ہو گیا؟ کون سی تعجب کی بات آ گئی؟ اللہ رب العزت نے یہی بات سمجھائی ہے کہ اے ایمان والو، تم جب بھیجو گے نا تو تمہارے ذہنوں میں خیال آئے گا کہ میں نے تو درود پڑھا ہے، میں نے تو سلام پڑھا ہے، لیکن کیا میرے آقا کو خبر ہوئی ہے؟ تو وہ بتانا چاہتا ہے کہ تم زمین کی مسافتوں کو ناپتے ہو، وہ عرش بری کی خبریں رکھنے والا نبی ہے، وہ پروردگار کے درود سوغات رحمت کو جانتا ہے، رب کی رحمتیں اتارنے کے انداز کو جانتا ہے، پروردگار کے درود بھیجنے کو وہ جو جانے، وہ بندگان خدا کی درود و سلام کو سمجھ لے تو پہنچائے جاتے ہیں۔ پڑھنے والے کی جتنی تڑپ ہوگی اتنی ہی شان سے میرے پاس آئے۔ اگر کوئی عام انداز میں درود و سلام پڑھتا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ایک ایسی جماعت بنائی ہے جن کو سیاحین کہا جاتا ہے، یہ روئے زمین پر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ جہاں کہیں کسی نے آقا علیہ السلام پر درود و سلام بھیجے تو فرشتے نوٹ کرتے ہیں، اس کا نام لکھتے ہیں، اس کے والد کا نام لکھتے ہیں، علاقے کا نام لکھتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں علاقے سے فلاں بن فلاں نے آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے درود و سلام کو اس کے علاقے، اس کے نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ میرے پاس پہنچا دیا جاتا، میں اس کے درود و سلام کو قبول کر لیتا۔ سبحان اللہ۔ لیکن پھر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لیکن میری امت میں کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں کہ جب وہ تڑپتے دل سے درود و سلام پڑھتے ہیں تو کوئی فرشتہ بیچ میں نہیں ہوتا، اس کی زبان ہوتی ہے اور میں اپنی قوت سماعت سے سن لیا کرتا۔ یہ ان تڑپتے دل سے سلام کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی شان ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں درود و سلام کا بھیجنا میرے پاس تک تو پہنچتا ہی پہنچتا، اس میں ڈاؤٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، بلکہ تم فکر اس بات کی کرو کہ تمہارا درود و سلام میرے پاس تک کس طور پر پہنچتا۔ تم فرشتوں کے ذریعے بھجوانا چاہتے ہو کہ یہ راز مجھ تک پہنچانا چاہتے ہو؟ اگر فرشتوں کے ذریعے پہنچانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، اگر مجھ تک راز پہنچانا چاہتے ہو تو اپنے اندر تڑپ پیدا کرو، اپنے اندر سچی لگن پیدا کرو۔ جب وہ سچی تڑپ اور لگن سے تم پڑھتے ہو تو فرشتے درمیان میں رکھے نہیں جاتے، میں تمہارے درود و سلام کو سنتا۔ اور حاضرین کرام، وہ اگر نبی پاک علیہ السلام خود اگر ہمارے درود و سلام کو سن لیں تو پھر اس سے بڑا اجر ہمیں کیا چاہیے؟
اس سے بڑا اجر کیا چاہیے؟ اور یہ رسول پاک سنتے ہیں نا تو جانتے اس کا فائدہ کیا ہوتا۔ حکایتوں کے ذریعے بتایا گیا کہ کسی نے خواب دیکھا، صاحب نزہت المجالس نے نقل فرمایا کہ محشر کا میدان ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اس نے قریب ہو کر آقا علیہ السلام کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنا چہرے پاک کر دیا، اس نے چاروں جانب سے آ کر درود بھیجا، سلام بھیجا۔ رسول پاک علیہ السلام نے کوئی خاص توجہ نہیں فرمائی۔ خوابی کی حالت میں محشر کے میدان کا نظارہ کرتے اس نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، حضور میں نے آپ کی امت میں کہ علماء سے سنا کہ آپ اپنے غلاموں کو تو اولاد سے زیادہ پہچانتے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے علماء نے حق کہا۔ اس نے عرض کی، حضور پھر میں بھی تو آپ کا غلام ہوں، آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ضرور پہچانتا جب کہ تو مجھے اپنی یاد دلاتا۔ اگر تو مجھے یاد دلاتا رہتا تو میں تجھے پہچان لیتا۔ اس نے عرض کی، حضور میں آپ کو اپنی یاد کیسے دلاتا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو زندگی میں درود و سلام بھیجتا رہتا تو تیرا درود و سلام مجھ تک پہنچتا تو تیری یاد ہوتی، اور تیری یاد ہوتی تو آج پہچان ہوتی۔ درود و سلام بہت اہم ذریعہ ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں باریابی کا۔ جب ہم یہاں پر درود و سلام کے نظرانے پیش کرتے تو رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہماری یاد ہوتی، وہ چاہے فرشتے پیش کریں یا پھر آقا علیہ السلام راز طور پر کرم فرما دیں، ہماری یاد ہوتی۔ اور جب یاد ہوتی ہے تو پھر وہ یاد کل روز قیامت ہماری کامیابی کا ذریعہ بننے والی۔ الغرض وہ شخص خواب سے بیدار ہوا اور اس نے اپنا معمول بنا لیا کہ روزانہ درود و سلام کے نظرانے پیش کرتے رہتا۔ کچھ دن بعد پھر سے وقت جاگا، پھر سے اسی منظر کو دیکھتا۔ اب آقا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر صلوات و سلام پیش کرنا چاہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے دور سے دیکھ کر ہی فرما دیا کہ اے میرے غلام، اب تجھے میں پہچانتا بھی ہوں اور تیری شفاعت بھی کروں گا۔ یہ درود و سلام کی برکتیں، یہ درود و سلام کی عظمتیں، اس سے ہم اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی باریابی تک حاصل کر سکتے ہیں۔ روز قیامت سب پریشان ہوں، لیکن درود و سلام پڑھنے والا کوئی پریشان نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسے مصطفیٰ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی، مصطفیٰ کا کرم اسے ڈھونڈتا ہوگا۔ کہاں ہے وہ جو مجھ پر درود و سلام بھیجتا تھا؟ کہاں ہے وہ جو مجھے یاد کیا کرتا تھا؟ کہاں ہے وہ جو مجھے یا نبی یا رسول کہہ کر یاد کیا کرتا تھا؟ حاضرین کرام، بہت بڑا وظیفے کا نام درود و سلام، کائنات میں اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری رسائی ہو جائے، یہی بڑی بات ہے، اور یہ رسائی درود و سلام کے ذریعے پوری ہوتی ہے۔ اور یہ درود اور سلام بالکل آخری بات اس کا رہا۔ درود الگ عمل کا نام ہے، سلام الگ عمل کا نام۔ درود یہ ایک عمل ہے، اور پھر اس پر اجر یہ ہے کہ بتایا گیا کہ اس کے اجر کو، اس کے بدلے کو بیان کیا ہے۔ حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، ایک بار جو درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر وہ درود پاک کی برکت سے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو معلوم ہوا درود وہ عمل ہے جس کا اجر ہے،
جس کا بدلہ ہے، اور وہ بدلہ یہ ہے ایک بار درود پڑھو 10 اللہ کی رحمتوں سے سرشار ہو جاؤ۔ سلام کیا ہے اور سلام کا اجر کیا ہے؟ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ درود کا اجر یہ ہے کہ ایک بار پڑھو تو 10 رحمتوں سے مالا مال ہوں گے، اور سلام کا اجر یہ ہے کہ درود پڑھو گے تو ثواب پاؤ گے، سلام کرو گے تو جواب پاؤ گے۔ سلام کا اجر یہی ہے کہ جواب دیا جائے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، ہم سلام کرتے ہیں کہ السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ درود ہو، سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ۔ ہم بندے ہیں، ناقص ہیں، ہمارا عمل ناقص ہے، لیکن ذرا سوچیں کہ ہم ناقص ہو کر رب سے کہتے ہیں کہ مولا تو اپنے محبوب پر درود اور سلام بھیج۔ ہم درود پڑھتے ہو کیا کہتے ہی کرتے؟ اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم درود بھیجو، تم سلام بھیجو۔ اور ہم درود کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم ابتدا کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ نے کہا ایمان والوں کہ تم درود پڑھو، تم سلام پڑھو، اور ہم جب درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں تو اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ تو درود نازل فرما، تو رحمت نازل فرما، تو سلام بھیج اپنے نبی پر۔ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم پڑھو، اور ہم اللہ سے معاملہ کر رہے ہیں کہ مولا تو بھیج۔ کیوں؟ بزرگوں نے بڑی لطیف بات سمجھائی، اور وہ یہ سمجھایا کہ تم چھوٹے ہو، تم ناقص ہو، تو تمہارا درود بھی ناقص ہوگا، اور ایک چھوٹے کا چھوٹا عمل بڑے کے پاس بھیجنا تو ضروری نہیں ہے کہ قبول ہو جائے، اس بڑے کی سایہ نشان نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی حیثیت سے ضرور بھیجتے ہیں، لیکن وہ ان کے سایہ نشان نہیں ہوگا۔ بزرگوں نے کہا کہ تم درود بھیجنے کے بجائے یہ رب کی بارگاہ میں معروضہ کر دو کہ مولا محبوب خدا کی شان تو بس تو جانتا ہے، ہم چھوٹے ہم ناقص، ہم کیا بھیجیں؟ مولا تو اپنے محبوب کی عظمتوں سے واقف ہے، مولا ہم تیری بارگاہ میں معروضہ رکھتے ہیں کہ تو ہماری جانب سے ان کے سایہ نشان، ان پر درود و سلام کی نذرانِ عطا فرما، تاکہ ان کے سایہ نشان بارگاہ میں درود و سلام پیش کر دیا جائے، ان کے سایہ نشان پہنچے۔ اب ذرا غور کریں، ہم ناقص ہو کر ہم نے رب سے معروضہ رکھا تو وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ہمارا درود و سلام پہنچا دیتا ہے، پہنچ جاتا ہے، اور وہ کامل ہو کر نبی جب وہ کہتے ہوں گے مولا اس پر، اے میرے خدا یہ میرا غلام ہے، اس پر بھی سلامتی نازل فرما، تو اب اس بندے کی زندگی کی سلامتیوں کا کیا کہنا؟ ہم مومن ایک دوسرے کو سلام کر کے ہی سلامتی پہنچا دیتے ہیں تو اللہ کی سلامتیوں سے، اس کی نعمتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ، ایک مومن بھائی ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا تو آقا علیہ السلام فرماتے کہ جب دو مومن ملاقات کرتے اور آپس میں سلام اور کلام کرتے اور گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کرتے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس وقت 100 رحمتوں کو نازل فرماتا، 90 رحمتیں اس کے حصے میں آتی ہیں جس نے سلام کرنے میں پہل کی، اور 10 رحمتیں اس کے حصے میں آتی ہیں جس نے جواب دیا۔ یہ رحمتیں کیوں ملی؟ ایک مومن نے دوسرے مومن کو سلام کیا تو 100 رحمتوں کا نزول ہوا۔ ہم نے السلام علیکم کہا، ہمارے دوسرے مومن بھائی نے ہمیں وعلیکم السلام کہا، تو اس پر 100 رحمتیں نازل ہو گئی۔ دونوں سلام کا کرنے والے بندے ہیں، غلام ہیں، آپس میں بھائی، تو اللہ 100 رحمتیں نازل کرتا۔ اب اندازہ کریں
جب ہم آقا کی بارگاہ میں سلام کرتے اور وہ نبی رحمت ہم کو سلام کا جواب عنایت فرماتے، تو جب وہاں سے سلام ملتا ہوگا تو پروردگار کتنی رحمتوں کو نازل کرتا ہوگا، اور وہ جب رحمتوں کو نازل کرتا ہے تو مسائل کا حل ہوتا ہے۔ کبھی تو بزرگوں نے کہا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ صلی علی محمد کا وظیفہ رکھو، ہر درد کا مداوا ہے۔ صلی علی محمد کا وظیفہ رکھو، ہر بلا کی تعویذ ہے۔ صلی علی محمد کا وظیفہ رکھو، ہر خوشحالی ہر نعمت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی کے ذریعے سب نعمتوں کا حصول ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نسبت دعا، مولا تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما، آقا علیہ السلام کی سچی محبت دل میں پیدا فرما، درود و سلام کی برکتوں سے مالا مال فرما، میلاد پاک کی برکتیں عطا فرما، صحابہ کرام اہل بیت اولیاء کرام کے فیضان سے سرفراز فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔